خوش آمدید. آج کا سوال میں آپ کو جلدی سے نوٹ کروا دوں. آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کا نام پونجا جناح تھا. 3 آپشنز آپ کے پاس ہیں. نمبر 1 ہاں، نمبر 2 نہیں، نمبر 3 پتہ نہیں. کال کر سکتے ہیں آپ 0900-11143 پہ اور درست جواب دے کے جیت سکتے ہیں ایک جوسر بلینڈر. قرآن تھراپی اور ڈاکٹر ریاض ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم موٹر نیورون ڈیزیز پہ جو ہے وہ بات کریں گے. اللہ رب العزت نے کوئی مرض ایسا نہیں رکھا جس کا علاج موجود نہ ہو، جس کی شفا موجود نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارے سامنے جب کسی مرض کا علاج نہیں سامنے ہوتا یا کسی مرض پہ باقاعدہ تحقیق اگر نہیں ہو چکی ہوتی یا وہ بھی تحقیق بقایا ہوتی ہے تو ان وجوہات کی بنا پہ یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ یہ مرض لا علاج ہے. اور یہ لا علاج مرض کی بات جو ہے وہ ایسی مایوسی پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر کہ اس مایوسی کی وجہ سے انسان جتنی زندگی گزارتا ہے وہ تنگ ہو کے گزار لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور جو ہے وہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر ہمیں یہ بات واضح ملتی ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. انسان خوف زدہ بھی رہتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے کوشش کرتا رہے، اور امید اس لیے رہتی ہے کہ ساری چیزوں کا حاکم مالک اللہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو یقیناً اللہ رب العزت اس سے نا امید نہیں کریں گے، اور نا امیدی انسان کو کفر پہ پہنچا دیتی ہے. اسی طرح موٹر نیورون ڈیزیز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں. اس کی جو مجموعی یا ابتدائی علامات ہوتی ہیں وہ علامات یہ ہیں کہ مریض رفتہ رفتہ اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے اور اس کے اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی گرفت ختم ہونے لگتی ہے، چلنا پھرنا اس سے مشکل ہونے لگتا ہے، اور چلنے پھرنے کے ساتھ اس سے جو مجموعی طور پہ ایسی علامات تکالیف رہتی ہیں جو کہ فالجی علامات ہیں، اور بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی موت بڑی اذیت ناک ہوگی یا یہ تنگ ہو کے جو ہے وقت اپنا گزارے گا. اس کو جو ہے صرف غذا کے ذریعے یا ملٹی وٹامنز کے ساتھ اسی طاقت یا تقویت دی جا سکتی ہے، جبکہ مرض بہتر نہیں ہوتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ہم اس کو صرف اللہ کی طرف لو لگانے لگیں اور دعا کا ایک ایسا راستہ ہے جس کو اختیار کرنے لگیں تو اللہ رب العزت اس ساری کیفیت سے نکالتے ہیں. انسان کے اختیار میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، نہ انسان کے اختیار میں صحت ہے، نہ انسان کے اختیار میں بیماری ہے. انسان کے اختیار میں کوشش ہے، اور کوشش جو ہے وہ امید کے ساتھ اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مالک ہے اور ہم سب سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں یقیناً تکلیف سے باہر نکالے گا. اس جذبے کے ساتھ اگر ہم اس کو اختیار کریں تو یقیناً ہماری بہت سی تکالیف ختم ہو جائیں گی. موٹر نیورون ڈیزیز کے لیے قرآن مجید سے جس صورت سے علاج ہمارا ممکن ہے، سورۃ مومن، اسے 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کیا جائے اور اس سے 28 دن تک جاری رکھیں گے. درود شریف کثرت سے پڑھیں گے. اجوا کھجور اگر 7 دانے روزانہ کھا لیے جائیں تو اس سے موٹر نیورون ڈیزیز کے اندر بڑی اچھی بہتری پیدا ہوتی ہے، چونکہ اس میں ہارٹ کے مسلز اور انزائمز جو انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے جو ہے وہ دل کو تقویت ملتی ہے اور قوت ملنے لگتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا کثرت سے پڑھا جائے. اس کے ساتھ ورزش کا معمول بنایا جائے اور اپنے اوپر سے مایوسی اور ایسی علامات کو اگر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے نقطہ نگاہ سے ختم کیا جائے تو یقیناً مرض بڑی حد تک کنٹرول بھی ہو سکتا ہے اور یہ کیور بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب عائشہ ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم عائشہ. عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جی میں نے بہت مشکل سے کال ملائی ہے، میرے ہاتھ تھک گئے ہیں. اچھا چلیں، شکر آپ کی کال مل گئی. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ 10 دن ایک کام ہے، تھوڑا سا ریاض صاحب سے پوچھیے گا. مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے. جی 4 سال ہو گئے میری شادی کو. ہاں 28 ایئر میری ایج ہے. اور میری نا نیچے ٹانگوں میں بہت درد ہے. ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے نا. ٹانگوں کے پیروں کے قریب نا بہت درد رہتی ہے اور نا سویلنگ بھی ہو جاتی ہے. LFT کتنا ہے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں؟ وہ مائنس آیا تھا جب میں نے 1 ایئر پہلے کروایا تھا ٹیسٹ. میں نے انجیکشن بھی لگوائے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا اس سے نیگیٹو نہیں ہوا؟ تھا اس کے بعد میں نے ابھی ٹیسٹ نہیں کروایا. انجیکشن کے بعد نا ٹیسٹ نہیں کروایا. میرے تقریباً 3 منتھ پہلے ختم ہوئے انجیکشن. صحیح. اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ نہیں کرایا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ انہیں علم ہی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا. آپ ساتھ رہیے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اللہ حافظ. ایک تو یہ کہ جیسا کہ انہوں نے انجیکشن تھراپی لی اور اس انجیکشن تھراپی کے بعد اگر انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا تو اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیے. اور جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ ٹانگوں پہ سویلنگ ہے تو یقیناً
انہیں الٹراساؤنڈ کی ضرورت ہے، یہ باقاعدہ اپنا الٹراساؤنڈ کروائیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ چونکہ ہیپاٹائٹس کے مرض میں جب یہ بڑھنے لگتا ہے تو جگر کی سوزش کے ساتھ ساتھ تلی پر سوزش ہونے لگتی ہے، تلی کا سائز بڑھنے لگتا ہے، گردے انوالو ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹانگوں پہ سوجن جو ہے وہ پیدا ہونے لگتی ہے، ورم پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب اگر ان کی فی الوقت یہی علامات ہیں تو ان علامات کے اوپر سورۃ طٰہٰ ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کریں گے، سورہ الم نشرح، سورہ قریش ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کریں اور اسے 21 دن کریں۔ اپنے ٹیسٹ ایک دفعہ باقاعدہ کروائیں اور پھر اپنی کنڈیشنز ہمیں بتائیں تاکہ ہم انہیں تفصیل سے اس کے متعلق علاج دے سکیں۔ بالکل صحیح۔ ساجدہ بھی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب، انہیں بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ساجدہ۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے فرح؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر۔ بہت کم شامل ہوتی ہیں پروگرام میں۔ ہاں بس چھٹیاں تھی نا بچوں کو ذرا گھمانے کے لیے۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا، انہوں نے یوریک ایسڈ کا تو پہلے ایک دفعہ میں نے پوچھا، سورہ الم نشرح اور سورہ قریش بتائی تھی جی، تو اگین یہ مسئلہ ہوا ہے، اور دوسرا کولیسٹرول اور پٹھوں کا کھچاؤ سب سے زیادہ ہے۔ صحیح، پٹھوں کا کھچاؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ ساتھ رہیے ہم، اور کمنگ جو ویک ہے اس میں پروگرام کے ساتھ ٹیون رہیے گا، ہم ایک ڈیٹیل سیشن اسپیشلی ان تمام چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی سورہ یاسین 3 مرتبہ تلاوت کریں گے اور سورۃ الم نشرح اور سورہ قریش یہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کریں، اسے 41 دن کریں، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ آپ کے پاس میل ہے؟ جی سائرہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں یوٹرس کا ورم ہے، موٹاپا اور ڈپریشن کا عارضہ ہے، اس کے علاج کے لیے جاننا چاہ رہے ہیں، صدقہ دیں، سورۃ نور 1 مرتبہ سن لیں یا اس کی تلاوت کر لیں، آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، منزل روزانہ تلاوت کریں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، اسے 21 دن تک کنٹینیو رکھیں، اس کے بعد پھر یہ مزید بتائیں۔ نیلم رشید منڈی بہاؤالدین سے جاننا چاہ رہی ہیں، ہارمونز کا مسئلہ ہے اور وزن 75 kg ہے، 75 کلو ہے، صدقہ دیں، سورۃ مریم 3 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، سورہ صافات 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں اور درود شریف اول آخر 3 مرتبہ پڑھیں گے، اسے 21 دن تک جاری رکھیں گے۔ فریحہ محمود جاننا چاہ رہی ہیں فیصل آباد سے، ہاتھوں اور پیروں پر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، صدقہ دیا کریں، نماز کی پابندی رکھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ تلاوت کریں اور اسے اول آخر درود شریف پڑھیں گے اور اسے 41 دن تک کنٹینیو رکھیں، اس کے بعد بتائیں۔ اور ایسی اشیاء جو کہ ثقیل ہوں، جن کا ہضم مشکل سے ہوتی ہوں، ایسی اشیاء کا استعمال کم کیا جائے۔ حسیب راولپنڈی سے جاننا چاہ رہے ہیں، سر چکراتا ہے، جلدی امراض ہیں، صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیں، صدقہ دیں، نماز کی پابندی رکھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، سورہ یونس 3 مرتبہ تلاوت کریں اور اسے 21 دن تک جاری رکھیں، اس کے بعد پھر یہ بتائیں مزید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم باقی کی میلز جو ہیں نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے۔